الحمد لله وكفى والسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، محرم الحرام کا مہینہ گزر چکا، سفر المظفر کا مہینہ آ چکا ہے. اگلا مہینہ ربیع الاول کا ہوگا. ہم لوگ ابھی سفر المظفر کے مہینے میں سفر کر رہے ہیں. یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے. اس مہینے کو بزرگان اعظام سے خاص نسبت ہے. اس مہینے میں بزرگان اعظام کا چرچا زور و شور پر ہوا کرتا ہے. ہدایت تقوی والوں کو حاصل ہوا کرتی ہے، یہ قرآن کہتا ہے. ہدی للمتقین کہ ہدایت جو ہے تقوی والوں کے لیے ہے، متقین پرہیزگار حضرات کے لیے ہے. مشائخ اعظام کی ذات بڑی اہم ہے، بڑی بابرکت ذات ہوا کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک یکے بعد دیگرے انبیاء کرام آتے رہے اور اللہ کے بندوں کی رہنمائی فرماتے رہے، ان کی اصلاح فرماتے رہے. جب ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تب نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. اب اس دنیا میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. تو پہلے انبیاء کرام تشریف لایا کرتے تھے جو لوگوں کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے. اب انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائیں گے نہیں تو پھر رہنمائی کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے علماء اور مشائخ کے کاندھے پہ رکھی. تو ہمارے نبی کے بعد صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ کرام نے، اولیاء اعظام نے اس قوم کی رہنمائی فرمائی اور ابھی تک فرما رہے ہیں. جب تک علماء کرام رہیں گے، مشائخ اعظام اس دنیا میں رہیں گے، اللہ کے بندوں کی رہنمائی فرماتے رہیں گے. جو کام کل انبیاء کرام کیا کرتے تھے اب وہ کام اس امت کے علماء اور مشائخ کیا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ان لوگوں کے سپرد فرما دی. یہی وجہ ہے کہ ایک کی نظر جو ہے قلب پر ہوتی ہے اور ایک کی نظر قالب پر ہوتی ہے. یعنی مشائخ اعظام لوگوں کے دلوں پر توجہ دیا کرتے ہیں اور علماء کرام لوگوں کے جسموں پر، ظاہری پر توجہ دیا کرتے ہیں. ایک ظاہری رہنمائی فرماتے ہیں اور ایک باطنی رہنمائی فرماتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو دونوں کی ضرورت ہے. ہمیں علماء کرام کی بھی حاجت ہے اور مشائخ اعظام کی بھی حاجت ہے. تو جو علماء سے بھی محبت کرتے ہیں، اولیاء سے بھی محبت کرتے ہیں، حقیقت میں وہی کامیابی کی منزل کو پہنچتے ہیں. یو پی میں ایک جگہ ہے جہاں ایک اللہ کے ولی لیٹے ہوئے ہیں جو آل رسول ہیں، جنہیں حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی
کچھوچھوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آپ جو ہے تاریخ سلطنت ہیں، یعنی آپ بادشاہ تھے، آپ کے والد بادشاہ تھے، آپ کے والد بادشاہ تھے، آپ خاندانی بادشاہ تھے۔ 13 سال کی عمر میں آپ کو بادشاہت کی کرسی پر بیٹھایا گیا۔ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سمنا کے بادشاہ تھے۔ آپ کے والد گرامی کا جب وصال ہو گیا، آپ کے والد گرامی بھی بڑے نیک آدمی تھے، بادشاہ ہونے کے باوجود آپ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ خواب میں حضور کی زیارت آپ کو نصیب ہوئی، پھر آپ کو فرزند کی بشارت دی گئی کہ آپ کو 2 لڑکے ہوں گے۔ آل رسول کی شان دیکھیے، آپ کے والد کا نام حضرت ابراہیم، جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ چونکہ بڑے بھائی تھے، حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ آپ بڑے بھائی تھے، تو آپ کو 13 سال کی عمر میں بادشاہت کی کرسی پر بیٹھایا گیا۔ لیکن آپ ورد و وظائف میں بڑے مشغول تھے، حکومت بھی کرتے رہے اور تقوی پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ ریاضت بھی کرتے رہے، زہد بھی کرتے رہے۔ اتنا لگاؤ آپ کو اس دین سے اور تقوی سے ہو چکا کہ آپ نے سلطنت کو چھوڑ دیا، اپنے چھوٹے بھائی کو اس گدی پہ بیٹھا دیا اور پھر آپ سفر میں نکل گئے۔ سمنان سے چلتے ہوئے اولیاء کرام کی بارگاہ سے فیض لیتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے، دہلی تشریف لائے، وہاں سے جو ہے بہار کے راستے پنڈوا شریف جو بنگال میں پایا جاتا ہے، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت علاء الحق والدین ان کے ہاتھ پر آپ نے جا کر وہاں بیعت حاصل کی، آپ کے پیر و مرشد ہے جن کا مزار مقدسہ پنڈوا شریف میں۔ پیر و مرشد کی خدمت میں لگے رہے آپ، بالآخر آپ کچھوچھا شریف میں مقیم ہوئے اور آج بھی آپ کا مزار مقدسہ وہاں موجود ہے، لوگ جاتے ہیں فیضیاب ہوتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں ہی ایک تالاب کھودا گیا وہاں جو آج بھی موجود ہے۔ اس تالاب کی کھدائی کے بارے میں آتا ہے کہ ہر ضرب پر کلمہ طیبہ کا ورد کیا جاتا تھا۔ کھودنے والا جیسے ہی ضرب مارتا تھا، کھدائی کرتا تھا، تو ہر ضرب پر کلمہ طیبہ کا ورد کیا جاتا تھا۔ 7 مرتبہ اس میں آب زمزم شریف ڈالا گیا۔ آج بھی وہ تالاب موجود ہے، اور جو پاگل پن کے شکار ہو جاتے ہیں، جنہیں سحر وغیرہ ہو جاتا ہے، جو پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ آج بھی وہاں جاتے ہیں، اس پانی کا اس پر چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، اس میں وہ نہاتے ہیں اور پھر وہ باصحت ہو جایا کرتے ہیں، صحت یاب ہو جایا کرتے ہیں، فیض یاب ہو جایا کرتے ہیں۔ اس پانی پر ریسرچ کیا گیا جس میں ہزاروں لوگ جس پانی سے غسل کرتے ہیں، گندگی جاتی ہے، تو مکمل طور پر ریسرچ کے بعد یہ پتہ چلا کہ اندرونی طور پر مکمل وہ پانی صاف و ستھرا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے۔ اللہ والوں کی بڑی شان ہوا کرتی ہے، جو ان کے قریب ہو جایا کرتے ہیں وہ بھی باکمال ہو جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور انسان تو انسان، جانور بھی جب اللہ والوں کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ بھی اعلیٰ مرتبہ پا جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بلی رہا کرتی تھی، اس بلی کے اندر بھی پاور آ گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ
وہ بلی اتنی پاورفل ہو گئی تھی کہ جب کوئی مہمان حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتا تھا تو آنے سے پہلے ہی وہ بلی بول کر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو باخبر کر دیا کرتی تھی. جتنے مہمان ہوا کرتے تھے اتنی بار وہ بلی بولا کرتی تھی جس سے حضرت سمجھ جایا کرتے تھے کہ آج اتنے مہمان یہاں آنے والے ہیں. سبحان اللہ. جو لوگ وہاں گئے ہوں گے وہ دیکھے ہوں گے کہ اس بلی کو بھی وہیں دفن کیا گیا ہے. بہرکیف بتانا یہ مقصد ہے کہ اللہ والوں کی بڑی شان ہوا کرتی ہے. آپ دیکھیں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سلطنت کو چھوڑ دیا. بادشاہ تھے آپ، خاندانی وراثت میں بادشاہت آپ کو ملی تھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ نے بادشاہت کو چھوڑی، اپنے ملک کو چھوڑا، وہاں سے چل کر ملک ہندوستان تشریف لائے. کیوں؟ لوگوں کی رہنمائی فرمانے کے لیے، لوگوں کی اصلاح فرمانے کے لیے. ایک مرتبہ جب آپ بہار کے راستے پنڈوا شریف جا رہے تھے تو بہار کی دھرتی پر منیر شریف، وہاں اللہ کے ایک بڑے ولی لیٹے ہوئے ہیں جنہیں حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. اللہ کے یہ بڑے نیک بندے گزرے ہیں، اللہ کے بڑے ولی ہیں یہ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ. جب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ بہار میں پہنچا، اسی دن حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے وصال فرما گئے. وصال فرمانے سے پہلے آپ نے اپنے چاہنے والے لوگوں سے فرمایا تھا کہ سنو، میرے جنازے کو تیار کر دینا، یعنی غسل دے دینا، کفن پہنا دینا، تیار کر دینا، لیکن تم میں سے کوئی میرا جنازہ نہ پڑھانا. لوگوں نے پوچھا کہ سرکار پھر آپ کا جنازہ کون پڑھائیں گے؟ تو حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک سید صاحب آنے والے ہیں جو 7 قرات کے حافظ ہیں، آل رسول ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہی میرا جنازہ پڑھائیں گے. سبحان اللہ. لوگوں نے حضرت کی وصیت کے مطابق حضرت کے جنازے کو تیار کیا اور پھر انتظار میں لگ گئے. کوئی نظر نہ آیا تو کچھ لوگ گئے آگے بڑھ کر دیکھنے کے لیے، تو ایک قافلہ انہیں نظر آیا. اس قافلے میں ایک چمکتا ہوا چہرہ دکھائی دیا جس سے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ آپ ہی سید ہوں گے، آپ ہی آل رسول ہوں گے. تو پہنچے وہاں، کہا کیا آپ سید ہیں؟ کہا ہاں سید ہوں. کہا کیا آپ 7 قرات کے حافظ ہیں؟ کہا ہاں. تو پھر چلیے، میرے پیر صاحب کا جنازہ رکھا ہوا ہے، میرے پیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، لہذا چل کر میرے پیر صاحب کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. سبحان اللہ. والے ہوتے کہیں اور ہیں، دیکھتے کہیں اور ہے. کوئی ٹیلی فون اور موبائل وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا، لیکن حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے بتا دیا کہ ایک آل رسول آنے والے ہیں، وہی میرا جنازہ پڑھائیں گے. اب دیکھیے، اللہ والے مر کر بھی زندہ رہا کرتے ہیں. حضرت نے جنازہ پڑھا دیا. جنازہ پڑھانے کے بعد تھوڑا وقفہ کیا تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہاتھ قبر سے باہر آ گیا ہے. آپ کا ایک ہاتھ قبر سے باہر نکل گیا، کچھ طلب کر رہا ہے. لوگ آئے حیران و پریشان ہو کر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار ذرا دیکھیں کہ ہمارے حضرت کا ایک ہاتھ قبر سے باہر نکل گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حضرت کیا طلب فرما رہے ہیں. تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ ایک ٹوپی تھی جو انہیں
عطا کی گئی تھی تو حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر میں اس ٹوپی کو رکھ دینا، لیکن وہ ٹوپی رکھنا لوگ بھول گئے۔ تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا کہ وہ ٹوپی اس ہاتھ پر رکھو، جب تم رکھو گے تو یہ ہاتھ خود بخود اندر چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ ٹوپی لائی گئی اور اس ہاتھ پر رکھی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ جو حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا قبر اطہر سے باہر نکلا تھا، وہ خود بخود اندر چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ والے بڑے پاور والے ہوا کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہا کرتے ہیں، اور کوئی اللہ والا ایسا ہی نہیں بن جاتا، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں رہا کرتی ہے، بڑے تقوی کو وہ اختیار کرتے ہیں، اپنے نفس کی قربانی کو وہ پیش کرتے ہیں، خواہشوں کو قربان کرتے ہیں، گھروں کو چھوڑ کر، شہروں کو چھوڑ کر جنگل میں بسیرا کرتے ہیں، تب جا کے اللہ والے ہوا کرتے ہیں۔ پہلے کے اولیاء کرام ایسا ہی کیا کرتے تھے زیادہ تر، یہی وجہ ہے کہ آج تک ان کے نام روشن ہیں۔ جب تک وہ اس دنیا میں تھے ان کی ذات اقدس سے لوگ فیضیاب ہو رہے تھے، جب وہ زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے چلے گئے تو لوگ ان کی تربت پر پہنچ کر فیضیاب ہوا کرتے ہیں۔ آج کے اس دور میں بہت کم پائے جاتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہو، پرہیزگاری اختیار کرتے ہو۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسے ایسے پیر ہیں اس دنیا میں موجودہ دور میں کہ صحیح سے 5 وقت کی وہ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اتنے ان کے مریدان حضرات ہیں، اتنے دینے والے ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں، اتنے ماننے والے ہیں کہ زیادہ تر سفر میں ہی رہتے ہیں، نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ پھر ان سے فائدہ ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ہم سے ان لوگوں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لہٰذا ایسے پیروں سے دوری بنائے، ایسے پیروں کے قریب جائے جو شریعت کے مطابق اپنے زندگی کے لمحات کو گزار رہے ہیں۔ جب آپ ان کی قربت میں جائیں گے تب جا کر آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایسے بے نمازی پیروں کی صحبت میں جائیں گے تو خود بھی بے نمازی ہو جائیں گے، کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ مظفر پور کی دھرتی پر ایک جگہ ہے اورائی مقصود پور، جہاں حضور شیر بہار علیہ رحمہ، جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت مفتی اسلم رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جو خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند ہے، وہ لیٹے ہوئے ہیں مقصود پور کی سرزمین پر۔ آپ ایسے متقی اور پرہیزگار تھے کہ ہم نے 7 سے 8 سال ان کی صحبت میں گزارا، کبھی یہ نہیں دیکھا، چاہے ٹھنڈا کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، کہ حضرت کی نماز تہجد بھی قضا ہوتی ہو، کبھی ہم نے ایسا محسوس نہیں کیا۔ آپ سفر میں جاتے تھے، جہاں وقت ہو جایا کرتا تھا آپ وہیں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایسے متقی اور پرہیزگار تھے کہ کبھی آپ نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا لوگوں سے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ لوگ آپ کے در اقدس پر پہنچ کر فیضیاب ہوا کرتے تھے، آپ جو لکھ کر دے دیا کرتے تھے لوگوں کو سکون مل جایا کرتا تھا اس سے، لیکن کبھی آپ اس سے 1 روپیہ چارج نہیں لیا کرتے تھے۔ جب لوگ کچھ دیا کرتے تھے تو آپ کہا کرتے تھے جاؤ مدرسے میں رسید کٹوا دو، ہمیں تمہارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے اللہ والے تھے۔ آپ کی ذات اقدس سے بھی بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئی، جس میں سے ایک کرامت ہم لوگوں نے خود دیکھا کہ ایک مرتبہ جشن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، اور بہت پہلے سے بارش ہو رہی تھی۔ 6 رجب کو جشن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، ہم لوگ بھی مناتے تھے، پڑھنے کے زمانے میں ایک پروگرام کرتے تھے۔ دوپہر ہو گیا، بارش چھٹ نہیں رہی ہے، تو ہم لڑکوں نے حضور شیر بہار کی بارگاہ میں عرض کیا سرکار پروگرام ہے، باہر سے مہمان آنے والے ہیں، بارش ہو رہی ہے، ابھی ایسے ہی بارش ہوتی رہی تو پروگرام کیسے ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھا، اور ایک دروازہ ہے جسے باب مفتی اعظم کہا جاتا ہے جو بہت لمبا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بلندی پر جا کر اس ٹکڑے کو لٹکا دو۔
تو پوری بلندی پر جا کر اس ٹکڑے کو لٹکا دیا گیا، کاغذ کے اس ٹکڑے کو لٹکا دیا گیا جس پہ آپ نے کچھ تحریر فرمایا تھا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کا لٹکانا تھا کہ ہم لوگوں نے خود محسوس کیا کہ تھوڑی دیر میں ہی بادل چھٹنا شروع ہو گیا اور دھوپ تیز نکلنے لگی، سبحان اللہ۔ اور جب تک پروگرام ہوا بارش نہیں ہوئی۔ تو اللہ والوں کی ذات سے ایسی کرامتوں کا ظہور ہوا کرتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ جو دنیا والے ہوتے ہیں ان کی ذات سے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کرامتیں اور معجزہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ عقل کے خلاف جو کام اولیاء کرام سے صادر ہو اسے کرامت کہتے ہیں، اور یہی کام اگر انبیاء کرام سے صادر ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، عقل کے خلاف۔ تو کہنے کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، کہ ہدایت تقوی والوں کے لیے ہے، لہٰذا خود بھی تقوی اختیار کرے، اور جو تقوی اختیار کر چکے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھے، ان کی صحبت اختیار کرے۔ جب آپ ان کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ بھی باکمال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اولیاء اعظام سے سچی پکی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔